بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسنز میں ہم کلمہ کی اقسام سیکھ چکے ہیں اور اسم کی علامات کے بارے میں جان چکے ہیں۔ پہلی علامت کہ لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو، جیسے الحمد، الکتابہ، الرحمانی۔ دوسرا یہ کہ جس بھی لفظ کے آخری حرف پر دو پیش، دو زبر یا دو زیر یعنی تنوین آ رہی ہو وہ اسم ہے، مثلا مردن، عذابن، نارن۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین یا اسم کے شروع میں الف لام ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ دونوں اسم کی وسعت بتاتی ہیں۔ وسعت کے معنی گنجائش کے ہیں۔ کسی اسم میں معنی کے لحاظ سے گنجائش زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم نکرہ، کامن ناؤن، ایسا اسم جو کسی بھی شخص یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کتابن۔ اس میں ہر کتاب شامل ہے۔ لفظ کے آخر میں تنوین یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زیر اسم نکرہ کی پہچان ہے۔ اسم نکرہ کے ترجمہ میں عام طور پر کچھ، کوئی، ایک، چند اور بعض جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا کتابن کوئی کتاب، رسولن ایک رسول، شیئن کوئی چیز۔ جن الفاظ کو آپ نے تنوین دے کر بلو کیا تھا وہ سب الفاظ اسم نکرہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسم معرفہ، پراپر ناؤن، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام، جیسے ابراہیم، مکہ۔ یہ سب اسم معرفہ ہے، پراپر ناؤن یعنی خاص نام۔ کتابن کوئی کتاب، لیکن اسی لفظ کتاب کو معرفہ بنائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کتابن کے شروع میں الف لام لگا دیں، معرفہ بن جائے گا۔ الکتابن نہیں، ال کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی۔ اگر الف لام لگانا ہے یا لگا ہوا ہے تو اینڈ پر تنوین کو ہٹانا ہوگا۔ کوئی بھی اسم ایٹ اے ٹائم نکرہ اور معرفہ نہیں ہو سکتا۔ تنوین ہٹا کر ایک حرکت آ جائے گی، الکتاب۔ اسم پر ال لگاتے ہی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ کسی اسم پر تنوین اور ال ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ عربی زبان میں ال کا استعمال وہی ہے جو انگلش میں the کا ہے، مثلا کتابن، a اور any book سے الکتاب the book۔ یہ نوٹ کر لیں کہ نام محمدن تنوین ہونے کے باوجود اسم معرفہ ہوگا کیونکہ یہ ایک نام ہے۔ پارہ میں جن الفاظ کے شروع میں الف لام کو آپ نے گرین کیا تھا ان کو اب اسم معرفہ کہہ سکتے ہیں۔ اس عبارت کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات نوٹ کریں کہ جس لام پر علامت سکون ہے، جیسے الحکیم، وہ لام پڑھا جاتا ہے، جبکہ کچھ حروف کے ساتھ لام سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں لفظ آفن پڑھتے ہیں، مثلا الرحمانی، السمیع، التوبۃ، الشمس، الطارق، الدار وغیرہ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ال میں جو الف زبر یعنی حمزہ ہے وہ دو الفاظ کو ملانے کی صورت میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جیسے القرآنی کو ملا کر والقرآنی پڑھا جائے گا۔ چند اور قسم کے نام جو ہم بعد میں پڑھیں گے، مثلا اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسم ضمیر، وہ بھی اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت ہم دوبارہ اس پر بات کر لیں گے۔ اس وقت ہم اسم معرفہ کو ال سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہچانیں گے۔ خاص لوگوں کے نام جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اسم معرفہ ہوں گے۔ نکرہ اور معرفہ اسم کی پہچان کو وسعت میں اور ان کی اعرابی حالت میں اس چارٹ میں دیکھتے ہیں۔ وسعت
یعنی کیپیسٹی. نکرہ کامن ناؤن، پہچان اس کی ہے لفظ کے آخر میں تنوین یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، جیسے عذابن. معرفہ پراپر ناؤن، لفظ کے شروع میں الف لام جیسے العذاب. اعرابی حالت کو دیکھیں. حالت رفع یعنی دو پیش اور پیش کی حالت. حالت نصب یعنی دو زبر اور زبر کی حالت. حالت جر دو زیر اور زیر کی حالت. عذابن، 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 العذاب، العذاب، العذابی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.